نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سارے آداب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ آدمی صاف ستھرے کپڑے پہن کر باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور قرآن مجید کی تلاوت کو اس خیال اور دھیان کے ساتھ کرے کہ میں اپنے خدا رب العالمین سے قرآن کریم سنا رہا ہوں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی ایسی حرکت اور عمل نہ کرے جس سے قرآن مجید کی تلاوت سے اعراض اور اس سے روگردانی لازم آئے۔ ایسے مقام پر تلاوت کرے جو مقام، جو جگہ خود پاک ہو اور جس کے آس پاس کوئی گندگی نہ ہو۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کی طرف پیر پھیلائے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس طرح کے بہت سے آداب حضرات علماء کرام نے قرآن مجید کی تلاوت کے موقع سے بیان فرمائے۔ ان آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا شروع کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو علماء کی زبان میں استعاذہ اور تعوذ کہا جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو علماء کی زبان میں بسملہ کہا جاتا ہے۔ استعاذہ اور تعوذ اس کا بھی قرآن کی تلاوت سے پہلے اہتمام کیا جائے گا، اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام بھی قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کیا جائے گا۔ خود حق تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ نبی جی جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھنے کا ارادہ کریں، پڑھنا شروع کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
تو اللہ کی پناہ اور حفاظت مانگے شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود سے اور اس کے شر سے، اس کے برے اور گندے اثرات سے بچتے ہوئے اور اس سے حفاظت اور اس سے دوری کو اللہ جل شانہ کی ذات کے سامنے مانگے۔ اللہ سے کہے کہ اللہ تو مجھے شیطان کے وسوسوں سے، اس کی طرف سے آنے والے برے خیالات اور گندے اثرات سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی۔ پھر آگے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ کہ شیطان سے پناہ اس لیے مانگنا ہے، شیطان سے دوری اور حفاظت کو اللہ تعالیٰ سے اس لیے طلب کرنا ہے کہ شیطان کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہاں البتہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور شیطان ہی سے اپنا تعلق بنائے رکھتے ہیں، اسی کو اپنا بڑا اور سردار مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان کا بس اور قابو چلتا ہے۔ پس بندہ جب دل کی سچائی اور گہرائی سے اللہ پر نظر رکھے گا اور زبان سے بھی استعاذہ اور تعوذ کے کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، تو اللہ پر دل کی گہرائی سے بھروسے کی وجہ سے اور زبان سے ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ قرآن کریم پڑھنے والے بندے کی شیطان کی طرف سے آنے والی غفلتوں سے اور گمراہیوں سے حفاظت کرے گا، اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس قرآن کو پڑھنے والے کو زیادہ سے زیادہ نفع ہوگا، اور اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے اور اس کی ہدایت اور تربیت سے قاری قرآن کو پڑھنے والا محروم نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور استعاذہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور دل کی گہرائی اور سچائی سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا بھی دھیان کریں۔ زبان سے پڑھنے کے ساتھ دل سے اللہ پر بھروسے کا احساس، اس کا استحضار اور اس کا دھیان ہوگا، تبھی جو ہے بندے کو شیطانی وساوس اور خیالات سے پورے طور پر حفاظت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ تعلیم فرمائی۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن کو پڑھنے کے وقت حضور اس بات کے مکلف اور پابند ہوئے کہ شیطان سے پناہ مانگے، استعاذہ کریں، تو ہم عام بندے خدا کے یہ تو اور زیادہ محتاج ہے اس بات کے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت ہم استعاذے کا اہتمام کریں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ، تعوذ کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ بعض علماء نے تو اس کے واجب ہونے کو کہا ہے، لیکن زیادہ تر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کرنا مسنون ہے، چاہے تلاوت نماز کے باہر ہو، چاہے تلاوت نماز کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جائے گا۔ نماز کے اندر آہستہ پڑھا جائے گا، اور نماز کے باہر آدمی کے لیے جیسا موقع ہو زور سے بھی پڑھ سکتا ہے اور آہستہ سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تلاوت کے شروع میں جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا گیا تو پھر اس موقع سے جتنی بھی آدمی تلاوت کرے گا، اس پوری تلاوت میں پہلی مرتبہ کا اعوذ باللہ کافی ہوگا، بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز کی صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد کی جو رکعتیں ہیں اس رکعتوں میں اعوذ باللہ نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ پہلی مرتبہ کا اعوذ باللہ پڑھنا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بیچ میں کوئی ایسا کام کر لے کہ جو کام دنیاوی ہو، کسی سے بات چیت کر لے،
فون آیا، اس کا فون اٹھا لیا، اس سے بات چیت ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کے علاوہ اور کوئی کام کاج میں لگ گیا۔ تو اب چونکہ وہ تسلسل ٹوٹ چکا ہے، سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اس لیے اب وہاں بیٹھے بیٹھے پھر قرآن شریف کو پڑھنا شروع کرے گا تو دوبارہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا۔ اس طرح پڑھنا یہ اس کے لیے مسنون اور سنت ہوگا۔ اور یہ صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام ہی کی خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھنے کے شروع میں اور اس کو پڑھنے کے موقع پر استعاذے کا اور تعوذ کا اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو، اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور کلام ہو تو اس کے شروع میں استعاذہ کرنا اور تعوذ کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ ہاں البتہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حالات میں استعاذے کی تعلیم اور ہدایت منقول ہے، یا بعض موقع کی ایسی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں میں جیسے اور باتیں ہیں ایسے استعاذہ یعنی شیطان سے پناہ چاہنے کا مضمون بھی ہے۔ تو پھر جیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت ہو اس کے مطابق اس موقع پر عمل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر استنجا خانے میں جانے کی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس دعا میں استعاذہ ہی کا مضمون ہے۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث شیطان سے، شیطان مذکر سے اور شیطان مؤنث سے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر اس قسم کا مضمون منقول ہے، اس لیے اس موقع پر استعاذے کا اہتمام کیا جائے گا۔ یا جیسے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جبکہ دو آدمی آپس میں بہت زیادہ جھگڑ رہے تھے، غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو اور دوسرا پہلے کو بہت زیادہ برا بلا کہہ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت بدلی ہوئی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جس کلمے کو یہ صاحب پڑھ لیں تو جو غصے کی سختی ان میں پائی جاتی ہے وہ غصے کی سختی ان سے ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے گا تو یہ صورت پیدا ہو جائے گی۔ گویا غصے کے وقت آدمی اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو چونکہ غصہ شیطان کی تاثیر سے اور اس کے اثر انداز ہونے سے ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر شیطان سے حفاظت طلب کرے گا، اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے غصے کی شدت کو فرو کر دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرنا چاہے، نیک اور بھلا عمل کرنا چاہے اور اس موقع پر انسان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، برا خیال آئے، تو اس موقع پر بھی ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم استعاذہ کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے، ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسانی دشمنوں سے نمٹنے کا طریقہ بتایا۔ پہلی قسم کا وہ دشمن جو خود انسان کی جنس اور نوع سے ہیں، یہ دشمن چاہے کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی برا ہو لیکن اس پر انسان اس طرح قابو پا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، تو احسان کرنے سے وہ جانی دشمن یہ جگری دوست بن جائے گا۔ ایک بات یہ بتائی، اور دوسری بات بتائی کہ انسان کے لیے دوسری قسم کا دشمن وہ ہے
جو اس کی جنس اور نوع سے نہیں ہیں، انسان کی برادری سے نہیں ہیں، وہ جنات کی برادری سے اور شیطان کی برادری سے ہے۔ اگر شیطانی دشمن انسان پر حملہ کرتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، برے وسوسوں اور خیالات کے ذریعے سے اسے ڈسٹرب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ایسے موقع پر شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ کو اور اللہ کی تائید کو انسان طلب کرے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اس قسم کے جو مختلف حالات اور موقعوں پر قرآن مجید میں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں استعاذہ کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا ثابت ہے، تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اس طرح ہمیں استعاذے کا اہتمام کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے، کوئی کلام پڑھا جا رہا ہے، تو اس کتاب اور کلام کے موقع سے تو صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام ہی کے تعلق سے ہمیں استعاذہ کرنے کی ہدایت اور تعلیم دی گئی ہے، اور اس موقع کا استعاذہ یہ ہمارے لیے مسنون ہے۔ علماء نے قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کی جو ہدایت دی گئی، اس کی بہت ساری وجہیں اور اس کی حکمتیں بیان کی۔ مثلا ایک حکمت اور وجہ یہ بیان کی کہ اللہ کا کلام اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، اور اسی پاک کلام کو انسان پڑھنا شروع کرتا ہے، وہ انسان جو انتہائی گندہ اور پلید ہے، قسمہ قسم کی ظاہری اور باطنی غلاظت اور نجاست سے بھرا پڑا ہے، خاص طور پر جھوٹ، غیبت، چغلخوری وغیرہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کی زبان انتہائی گندی ہو چکی ہے۔ اس لیے مناسب ہوا کہ ایسی گندی زبان سے اور گندے منہ سے جب قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، تاکہ گندگی اور پلیدی یہ ختم اور دور ہو جائے اور انسان ہر طرح پاک اور طاہر ہو کر اور پاکیزہ ہو کر اللہ کے اس کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی، ایک طریقہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ جب ان کو کسی مصیبت کا خطرہ ہوتا، کوئی پریشانی کا سامنا کرنے کا خطرہ ہوتا، تو اس موقع پر وہ خود جنات اور شیطان کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ سفر میں گئے، کسی وادی میں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہوا، خطرہ ہوا کہ یہاں کے جنات ہمیں پریشان کریں گے، تو وہاں کے جو وہاں کا جو بڑا جنات ہوتا، جناتوں کا سردار ہوتا، اس کی پناہ لیتے اور یوں کہتے اعوذ برئیس ھذا الوادی، اس میدان اور اس جنگل کے رئیس اور اس کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی، اس رسم کو ختم کرنے کی راہ پر لگانے کے لیے اور اس کا توڑ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم قرآن کی تلاوت کے اہتمام، قرآن کی تلاوت کے موقع پر اللہ کی پناہ کو طلب کریں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کی پناہ میں آ کر پھر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ایک حکمت یہ بیان کی کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ انسان کے کسی بھی نیک عمل کو وسوسوں کے ذریعے سے برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے یہ قسم کھائی تھی انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارے لیے بہت بڑا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ ہونے کی اور بھلا چاہنے والا ہونے کی قسم کھائی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے آدم علیہ السلام کو بہکا کر زمین جنت سے نیچے اتار دیا، اور ابن آدم کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ابن آدم کے تعلق سے، اولاد آدم کے تعلق سے تو اللہ کے حضور قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّ مَجْمَعِينَ، کہ خدا تیری عزت اور جلال کی قسم میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو جب آدم کے سامنے خیر خواہی کی قسم کھائی، پھر بھی ان کو بہکا دیا، جنت سے محروم کر کے دنیا کی روٹی کھانے بھیج دیا، تو پھر آدم کی اولاد کو تو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو وہ آدم کی اولاد کو کیسے خالص اور پیور
اور اللہ کے دھیان والا عمل کرنے دے گا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اپنے وسوسوں کے ذریعے اور اپنے گندے اثرات کے ذریعے کہ انسان کو اور ابن آدم کو اس نیک عمل سے دور کر دے۔ خاص طور پر قرآن مجید جس کی تلاوت رحمت کا باعث ہے، برکت کا ذریعہ ہے، انسانی تربیت کا سامان ہے، اور جو آدمی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے گا تو وہ تو اور زیادہ ہدایت کی راہ پر چلے گا۔ تو ایسے بڑے خیر کے عمل کے موقع پر تو شیطان اور زیادہ حملہ آور ہوگا اور اس کو گمراہ کرنے کی، اس کو غفلت میں مبتلا کرنے کی، قرآن کی تلاوت سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ایسے بڑے دشمن سے حفاظت حاصل کی جائے اور اللہ کی پناہ میں آیا جائے، اس کے وسوسے اور خیالات سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے ہمیں ہدایت دی گئی کہ ہم استعاذہ کا اہتمام کریں۔ ایک بات علماء نے یہ بھی فرمائی کہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، قرآن کو پڑھنے کے وقت اس بات کو ہر وقت اپنے دھیان میں رکھو کہ اصل میرا حکم ہے، میری اطاعت ہے، میری فرما برداری ہے۔ شیطان اتنا بڑا عابد تھا، ہزاروں سال اس نے فرشتوں سے بھی بڑھ چڑھ کر عبادت کی، لیکن اس کے مقابلے میں جب ایک مرتبہ میں نے اس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس حکم سے سرتابی کی، نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود ہو گیا۔ تو میرے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ شیطان محروم ہو سکتا ہے اور مردود ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی میرے حکم کی سرتابی کرے گا، چاہے وہ کتنا بڑا نیک کام بھی کیوں نہ کرتا ہو، میرے حکم کی سرتابی کی وجہ سے وہ انسان بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اس بات کا خیال کرتے ہوئے، اس بات کا دھیان کرتے ہوئے انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ اس لیے ہمیں ہدایت دی گئی کہ ہم قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا اہتمام کریں۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری حکمتیں اور وجہیں حضرات علماء کرام نے اپنی اپنی علم اور اپنی اپنی دانشمندی کی بنیاد پر بتائی ہے اس کی کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے خاص طور پر استعاذہ کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو کیا ہے، قرآن میں بھی اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ عام طور پر ہم جو ہے استعاذہ کے جو کلمات پڑھتے ہیں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان کلمات کا ترجمہ ہے میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، میں حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ اس میں پہلا لفظ ہے اعوذ، یہ عربی زبان میں اعوذن سے بنا ہے۔ اعوذن کا مطلب ہے التجا، یعنی کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی کو اپنا ماوا اور ملجا بنانا۔ تو ہم جب اعوذ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا میں اللہ کو اپنا ماوا اور ملجا بناتا ہوں، میں اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں۔ باللہ یعنی اللہ کی، عربی میں جس کی پناہ اور حفاظت میں آیا جاتا ہے اس کے لیے با کا لفظ آتا ہے، اور جس سے دور بھاگا جاتا ہے، جس کی زد سے بھاگ کر پناہ طلب کی جاتی ہے اس کے لیے من آتا ہے۔ یہ عربی میں ہے، لیکن اردو میں جس کی پناہ چاہیں گے، جس کی حفاظت میں آئیں گے اس کے لیے کی بولیں گے۔ اس لیے اعوذ باللہ کا ترجمہ ہوگا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، یہ نہیں کہیں گے میں پناہ لیتا ہوں اللہ سے، پناہ لیتا ہوں اللہ کی۔ اور جس سے پناہ چاہیں گے، جس سے دور بھاگنا ہے، اس کے لیے اردو میں بولیں گے سے۔ اس لیے ترجمہ ہوگا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، یعنی مردود شیطان سے بھاگنا اور دور رہنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی پناہ اور اس کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کی پناہ میں اس لیے آیا جاتا ہے کہ پناہ کا نیم یہ ہے کہ آدمی ایسی ذات کی پناہ میں آئے اور ایسی ذات کی حفاظت کو طلب کرے جس ذات میں خاص طور پر دو صفتیں ہوں۔ پہلی صفت علم اور دوسری صفت قدرت۔ ظاہر بات ہے کہ جو ذات ایسی ہے
کہ جسے کوئی علم نہیں، جو نہ ہمیں جانتی ہے نہ ہمارے پناہ مانگنے کو جانتی ہے، ہم جس سے پناہ مانگتے ہیں اس سے بھی واقف نہیں ہے، تو ایسی ذات کی پناہ مانگنے سے کیا فائدہ؟ اسی طرح جس ذات کو علم و جانکاری ہے لیکن اس کے پاس ایسی قدرت نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں ہے کہ جس طاقت اور قدرت کی بنیاد پر وہ ہمیں ہمارے دشمن سے بچا سکتی ہے، ہمیں ہمارے دشمن سے ہٹا کر اپنی حفاظت اور پناہ میں لے سکتی ہے، ایسی قدرت اور طاقت نہیں ہے، تو پھر ایسی ذات کی پناہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پناہ تو ایسی ذات کی لی جاتی ہے، اور حفاظت میں ایسی ذات کے آیا جاتا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو اور جس کے پاس قدرت و طاقت بھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس میں علم بھی کامل درجے کا ہے اور جس میں قدرت بھی کامل درجے کی ہے۔ علم ایسا ہے کہ جو انسان کو بھی دیکھتا ہے، دشمن شیطان کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ دونوں اللہ کو نہیں دیکھتے۔ اور قدرت اللہ جل شانہ کی انتہائی درجے کی ہے، اور قدرت قاہرہ ہے، یعنی قہر و جلال کی قدرت ہے، وہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر ایک کی طاقت زیر اور مغلوب ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی پناہ اور اس اللہ کی طلب، اللہ کی حفاظت کو طلب کرایا گیا، اور اس میں لفظ اللہ کو شامل کیا گیا، کیونکہ اللہ کے جو ذاتی نام اور صفاتی نام ہیں، ان تمام ناموں میں سب سے زیادہ قہر کو اور جلال کو ثابت کرنے والا، اور قہر اور جلال اور قدرت کے اعتبار سے مخلوقات پر اثر انداز ہونے والا نام اللہ ہے۔ حدیث میں واقعہ منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، سخت دھوپ اور گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے آرام فرما ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک دیہاتی آیا، آپ نے جو اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکائی تھی اس تلوار کو اس نے لیا، میان سے نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اس نے تلوار سوت لی اور پہلے کہا تخافونی، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر اس دیہاتی نے کہا میں یمنعک منی، تو بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ اکیلے تھے، سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے نیچے انفرادی طور پر سوئے ہوئے تھے۔ تو جیسے اس بدو نے کہا، دیہاتی نے کہا کہ میں یمنعک منی، کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، بس اتنا ہی کہا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نکلا ہے تو اس کا ایسا اثر اس دشمن پہ ہوا کہ اس کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور کہا میں یمنعک منی، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اس کا تو اللہ پر ایمان نہیں تھا، تو وہ کہے کہ اللہ بچائیں گے، تو وہ تو نرم پڑ گیا، ہی کن خیر آخذ، آپ تو کتنے اچھے آدمی ہیں، یوں کر کے چاپلوسی کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم اور مہربانی کا معاملہ کیا۔ ایک بار پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں گواہی تو نہیں دیتا، ہاں اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد نہ آپ سے لڑوں گا اور نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی روانہ ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعد میں اس آدمی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو بہرحال یہ مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ اس تاثیر کے اور اس کے قہر و جلال سے مضبوط دشمن بھی کانپ جاتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ میں جو لفظ منتخب کیا گیا وہ لفظ اللہ کا ہے، اور چونکہ قہر اور اللہ کے جلال کو بتا کر شیطان کو زیر کرنا ہے، اسے دبانا ہے اور اسے بھگانا ہے، اس لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کے بعد الرحمن الرحیم، رحمت والی جو اللہ کی دو صفتیں ہیں وہ دو صفتیں ذکر کی گئی، ایسے اعوذ باللہ میں اعوذ باللہ الرحمن الرحیم یہ دو صفتیں نہیں بڑھائی گئی، چونکہ موقع رحمت کا اور مہربانی کا نہیں ہے بلکہ موقع دبدبہ بتانے کا اور قہر و جلال کو ظاہر کرنے کا ہے، اس لیے رحمت والی اور مہربانی والی صفتوں کو اس موقع پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان دراصل یہ ابلیس کا نام ہے۔ ابلیس تو بڑا سرغنہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور آدم علیہ السلام کے سامنے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہیں کرا اور بعد میں زمین پر آ گیا۔ لیکن شیطان ابلیس کو اور اس کے علاوہ بعد میں اس کی جتنی ذریت پیدا ہوئی اور جتنی ٹیم بنی، اس پوری ٹیم اور پوری جماعت کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہاں پناہ مانگنا بھی اس ابلیس سے بھی ہے اور اس کی پوری ٹیم سے بھی ہے۔ اور اس کو شیطان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں شیطان کا مطلب ہے وہ شخص جو ہلاک ہو گیا، وہ شخص جو برباد ہو گیا، وہ شخص جو دور ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، اللہ کے طرف سے رشد و ہدایت سے وہ دور ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ انتہائی ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر ہے۔ اس وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کا لفظ ایسا ہے کہ جو سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے جس طرح اس ابلیس اور اس کی ذریت پر بولا جاتا ہے، ایسے ہی انسانوں میں اگر کوئی سرکش ہو اور نافرمان ہو تو اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے موقع پر شیاطین الانس والجن کا تذکرہ ہے، انسانوں میں سے شیطان اور جناتوں میں سے شیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابا ذر تعوذ باللہ من شیطان الانس والجن، کہ ابو ذر اللہ کی پناہ مانگو انسانوں میں سے شیطان سے، یعنی انسانی شیطان سے، مانوی شیطان سے، اور جناتوں میں سے شیطان سے۔ ابو ذر نے کہا، حضرت کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں، یعنی شیطان کی طرح جو انتہائی سرکش ہو اور نافرمان اور متمرد ہو اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کی ایک صفت اعوذ باللہ میں الرجیم ذکر کی گئی۔ الرجیم کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں مردود، ملعون۔ اس کو جو الرجیم کہا جاتا ہے اس کی دو وجہیں علماء نے ذکر فرمائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رجیم کا مطلب ہے بھگایا ہوا، راندے درگاہ، یعنی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور اس کی سرتابی کی وجہ سے اللہ کے دربار سے اور اللہ کے قرب سے اس کو بھگا دیا گیا، اس کو دھتکار دیا گیا اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار بھیجی گئی، اس وجہ سے اس کو الرجیم کہا گیا۔ قرآن شریف میں ہے فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، کہ جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار ہے۔ تو اس پھٹکار اور لعنت کی وجہ سے بھی اس کو رجیم کہا جاتا ہے، اور اسی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مردود، اسی کا ترجمہ کرتے ہیں ملعون۔ ایک دوسری وجہ بھی اور دوسرا معنی بھی علماء نے ذکر فرمایا، اور وہ ہے رجیم کا معنی ہے شہاب ثاقب سے مارا ہوا، شہاب ثاقب سے سرزنش کیا ہوا، شہاب ثاقب سے مار کر بھگایا ہوا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطان کو جب آسمانوں سے، عالم بالا سے، اوپر کے جہاں سے نیچے بھگا دیا گیا تو اس کے بعد سے شیطان اور اس کی اولاد کی مسلسل یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ آسمانوں کے قریب جا کر فرشتے جو اللہ کے احکام کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں، ان مذاکروں اور ان تذکروں کو سنیں۔ اس میں سے کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑ جائے تو ان باتوں کو لے کر پھر وہ زمین کی طرف آتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو، کاہنوں کو، جوتیشیوں کو، نجومیوں کو بتاتے تھے، اور اس میں ہزاروں جھوٹ ملاتے تھے، اور اس بات کا ان کے سامنے دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں بھی غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہم غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ باتیں کہہ کر اور کر کے ان کے کاہنوں اور جوتیشیوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ زمین پر آنے کے بعد ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کا نازل ہونا شروع ہوا، اس سے پہلے تک تو ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ چوری چپ کے جاتے یہ آسمان کے قریب اور جا کے باتیں سن کر آ کر اپنے مریدوں کو اور اپنے چیلوں کو سنایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور کی بعثت ہوئی اور قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا گیا تو وحی کی حفاظت کے لیے اور قرآن کی عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام بنا دیا گیا کہ اب شیطانوں کا داخلہ آسمانوں کے قریب بھی منع کر دیا گیا، آسمانوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔
اگر اس کے باوجود بھی شیطان اور اس کی اولاد میں سے کوئی آسمانی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمانوں کے قریب جاتے ہیں تو وہاں فرشتوں کی طرف سے ان کو بھگایا جاتا ہے، اور ان کو بھگانے کے لیے بھڑکدار شعلے سے ان کو مارا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک بھڑکدار شعلہ اور انگارہ فرشتوں کے قابو میں آتا ہے، اور فرشتے اس کے ذریعے سے شیطان کو بھگاتے ہیں۔ یہ جو ہم چوپڑیوں میں پڑھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، ستارہ کھرتا ہے، تو ستارہ ٹوٹنا اور کھرنا یہ پہلے زمانے سے چلتا ہے، لیکن اس ستارے کے ٹوٹنے کے وقت اس میں سے جو شعلے نکلتے ہیں، جو آگ کے انگارے نکلتے ہیں، تو بسا اوقات ان شعلوں اور انگاروں کے ذریعے سے شیاطین اور ان کی اولاد کو مار بھگانے کا کام لیا جاتا ہے۔ ان انگاروں اور شعلوں کو کہتے ہیں شہاب ثاقب، یعنی بھڑکدار شعلہ، چمکدار آگ کا انگارہ۔ تو شیطانوں کو اوپر سے نیچے بھگانے کے لیے جو ان شعلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سورہ جن میں جناتوں کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ بھی اسی تعلق سے ہے کہ جب ان کو احساس ہو گیا کہ اب کوئی خاص بات پیش آئی ہے، جس خاص بات کی وجہ سے ہماری ناکہ بندی ہو گئی اور ہمیں آسمان میں جانے سے منع کر دیا گیا، تو انہوں نے مشورہ کر کے الگ الگ ٹولیاں چاروں طرف تلاش کرنے کے لیے بھیجی۔ تو ایک ٹولی تلاش کرتے کرتے اور کھوج لگاتے لگاتے یہ مقام نخلا میں پہنچی، جس مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ طائف سے فارغ ہو کر آپ واپس مکہ آ رہے تھے، اور مقام نخلا میں آپ ٹھہرے تھے، اور صبح تہجد کی نماز میں یا فجر کی نماز میں آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور اسی موقع پر جناتوں کی اس ٹولی کا وہاں سے گزر ہوا، اس قرآن کے وہاں ٹھہر گئے، قرآن کو سنا، قرآن کے مضامین کو سن کر اور اس کی تاثیر سے متاثر ہو کر یہ لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ پھر جو ہے اپنی قوم کے پاس گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے پوری داستان اور پوری کارگزاری سنائی، اور اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ جو داستان سنائی تھی اس داستان میں یہ مضمون موجود ہے، قرآن شریف میں ہے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جناتوں نے یہ مدعا بھی بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ آسمانوں پر سخت پہرے لگے ہوئے ہیں، اور انگاروں اور شعلوں کے ذریعے سے ہمیں مار کر بھگایا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص ضرور کوئی خاص بات پیش آئی ہے۔ جب ہم اس موقع پر پہنچے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے، جس کی حفاظت کی غرض سے اللہ کی طرف سے یہ سیکیورٹی کا اضافہ کر دیا گیا، اور اس معاملے میں سختی برتی گئی۔ اس کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ بہرحال اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس موقع سے شیطان کو شہاب ثاقب کے ذریعے، یعنی چمکدار بھڑکدار انگاروں اور شعلوں کے ذریعے سے شیطان کو بھگایا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی شیطان کو رجیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ ذات جس کو شہاب ثاقب کے ذریعے بھگایا جائے۔ بہرحال اس کا مشہور ترجمہ تو وہی ہے جو پہلے کیا جاتا ہے، یعنی مردود ملعون، جس کو اللہ کے دربار سے بھگایا گیا، اسی مشہور ترجمے کے مطابق ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ یہ استعاذے کے تعلق سے چند ضروری اور علماء کی بیان کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ترجمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ